اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 33 حضرت احمد حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مناقب۔ تعارف: آپ خراسان کے عظیم اہل اللہ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کی تصانیف و نصائح اور آپ کے مریدین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے تمام حلقہ باغوش صاحب کمال بزرگوں سے ہوئے ہیں۔ حالات: آپ کو حضرت حاتم اسم سے شرف بیعت حاصل تھا، لیکن عرصہ دراز تک حضرت ابو طراب سے بھی فیوز حاصل کرتے رہے، اور جب لوگوں نے حضرت ابو حفظ سے پوچھا کہ عہد حاضر کے تمام صوفیاء میں آپ کے نزدیک کس کا مقام بلند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت احمد حضرویہ سے زیادہ باحوصلہ اور صادق الاحوال کسی کو نہیں پایا، بلکہ ابو حفظ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ آپ کا وجود نہ ہوتا تو مروت و فتوحات کا ظہور ہی نہ ہوتا۔ آپ ہمیشہ فوجی لباس میں رہتے اور آپ کی زوجہ فاطمہ بہت ہی عبادت گزار اور سردار بلخ کی دختر تھیں، اور یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے خود خواہش نکاح کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اپنے والدین سے پیغام نکاح دینے کے لیے کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا، مگر جب دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ رہنما ہو کر راہ مار رہے ہیں، اس وقت آپ نے ان کے اصرار پر نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور جب نکاح کے بعد آپ کے یہاں آئیں تو آپ کے ہمراہ صدق دلی سے مشغول عبادت ہو گئیں، اور جب آپ اپنی بیوی کے ہمراہ حضرت باجزید سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ کی بیوی نے ان سے بے بقانہ طور پر گفتگو کی، اور ان کا طریقہ گفتگو آپ کو ناگوار ہوا، اور آپ نے تنبیہ کی کہ غیر مردوں سے اس طرح بے بقانہ و بے حجابانہ گفتگو زیبا نہیں، لیکن بیوی نے جواب دیا کہ خواہش نفس کی تکمیل میں جس طرح آپ میرے رازدار ہیں، اسی طرح حضرت باجزید خواہش طریقت میں میرے ہمراز ہیں، اور انہی کی وجہ سے مجھے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو میری صحبت کے متمنی رہتے ہیں اور وہ اس سے بے نیاز ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت باجزید نے ان کے ہاتھ میں مہندی لگی دیکھ کر پوچھا کہ یہ مہندی کیوں لگائی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آج تک آپ نے میرے ہاتھ اور مہندی پر نظر نہیں ڈالی تھی، اس لیے میں آپ کے نزدیک بیٹھ جاتی تھی، لیکن آج سے آپ کی صحبت میرے لیے ناجائز ہے۔ اس کے بعد حضرت احمد بیوی سمیت نیشاپور مقیم ہو گئے، اور جس وقت یحییٰ بن معاذ نیشاپور پہنچے تو آپ نے ان کی دعوت کے لیے جب بیوی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اتنی مقدار میں گائیں، اتنی بکریاں، اتنا عطر اور 20 گدھے، کیونکہ ایک قریم کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ کتے بھی محروم نہ رہے، لہٰذا 20 گدھوں کا گوشت کتوں کو کھلایا جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ اپنی بیوی کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص مرد کو دیکھنا چاہے وہ فاطمہ کو دیکھ لے۔ آپ اپنے نفس پر بے حد جبر سے کام لیتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ عوام جہاد پر روانہ ہوئے تو آپ کے نفس نے بھی جہاد کا تقاضا کیا، لیکن آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ نفس کا کام چونکہ ترغیب عبادت نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی مکر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور شاید اس کی ترغیب کا یہ مقصد ہو کہ دوران سفر روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، رات کو عبادت سے چھٹی مل جائے گی اور لوگوں سے ربط و ضبط کا موقع مل جائے گا، مگر نفس نے ان سب چیزوں سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ پھر جب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو فریب نفس سے محفوظ رکھ، تو اللہ تعالیٰ نے نفس کا فریب ظاہر فرما دیا کہ نفس کا یہ فریب تھا کہ چونکہ آج تک میری خواہش پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میں جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں اور تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ سن کر آپ نے اس دن نفس کشی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سفر حج کے دوران میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اور میں نے اس تصور سے نہیں نکالا کہ اس سے توکل متاثر ہو جائے گا، چنانچہ مواد پڑنے سے میرا پاؤں متورم ہو گیا، جس کی وجہ سے میں لنگڑاتے ہوئے داخل مکہ ہوا اور اسی حالت میں حج کر کے واپس ہو گیا، لیکن راہ میں لوگوں نے اصرار کر کے وہ کانٹا نکال دیا،
جب میں حضرت باجزید کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مسکرا کر پوچھا کہ جو اذیت تم کو دی گئی تھی وہ کہاں گئی؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے اختیار کو اس کتابے کر دیا تھا۔ اس پر حضرت باجزید نے فرمایا کہ خود کو صاحب اختیار تصور کرنا کیا شرک میں داخل نہیں؟ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ عظمت فقر کا اظہار کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ فرمایا کہ ایک درویش نے ماہ سیام میں ایک دولت مند کو دعوت دی اور جو کہ خشک روٹی اس کے سامنے رکھ دی، پھر کھانے کے بعد اس کے گھر پہنچ کر ایک توڑا اشرافیوں کا درویش کی خدمت میں بھیجا، لیکن درویش نے کہا کہ میں اپنے فقر کو دونوں جہان کے عوض بھی فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رات میں آپ کے یہاں چور آ گیا، لیکن جب خالی ہاتھ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ رات بھر عبادت کرو اور اس کا جو کچھ صلہ مجھ کو ملے گا وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ رات بھر آپ کے ہمراہ مشغول عبادت رہا، اور صبح کو جب کسی دولت مند نے بطور نذرانہ 100 دینار بھیجے تو آپ نے اس چور کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک شب کی عبادت کا معاوضہ ہے۔ یہ سن کر چور نے کہا کہ صدحیف، میں نے آج تک اس خدا کو فراموش کیے رکھا جس کی ایک رات کی عبادت کرنے کا یہ صلہ ملتا ہے۔ پھر توبہ کر کے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا اور بہت بلند مراتب حاصل کیے۔ کسی نے خواب میں دیکھا سیم و زر کی زنجیریں پڑی ہوئی ایک رتھ پر سوار ہیں اور ملائکہ اس رتھ کو کھینچ رہے ہیں، اور جب اس نے سوال کیا کہ آپ اس قدر جاہو مرتبت کے ساتھ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ اپنے دوست سے ملاقات کرنے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اتنے بلند مراتب کے باوجود آپ کو دوست سے ملاقات کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ اگر میں نہیں پہنچا تو وہ خود آ جائے گا اور زیارت کا جو مرتبہ ملتا ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ کرامات: ایک مرتبہ آپ کسی بزرگ کی خانقاہ میں بوسیدہ لباس پہنے ہوئے پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو حقارت سے دیکھا، لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر ایک مرتبہ کنویں میں ڈول گر گیا تو آپ نے انہی بزرگ کے یہاں جا کر کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ ڈول کنویں سے باہر آ جائے۔ یہ سن کر وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود دعا کر دوں۔ چنانچہ اجازت کے بعد جب آپ نے دعا فرمائی تو ڈول خود بخود باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر جب ان تمام لوگوں نے آپ کی تعظیم کی تو فرمایا کہ اپنے مریدین کو ہدایت فرما دیجئے کہ مسافر کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ عجیب واقعہ: کسی نے آپ سے اپنے افلاس کا رونا رویا تو فرمایا کہ جتنے بھی پیشے ہو سکتے ہیں ان کا نام علیحدہ علیحدہ پرچیوں پر لکھ کر ایک لوٹے میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ۔ اور جب وہ تعمیل کر چکا تو آپ نے لوٹے میں ہاتھ ڈال کر جب ایک پرچی نکالی تو اس پر چوری کا پیشہ درج تھا۔ آپ نے اس کو حکم دیا کہ تمہیں یہی پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ پریشان ہوا، لیکن شیخ کے حکم کی وجہ سے چوروں کے گروہ میں شامل ہو گیا، لیکن ان چوروں نے اس سے یہ وعدہ لیا کہ جس طرح ہم کہیں گے تمہیں کرنا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اس گروہ نے کسی قافلہ کو لوٹ کر ایک دولت مند کو قیدی بنا لیا، اور جب اس نئے چور سے اس دولت مند کو قتل کرنے کا کہا تو اس چور کو یہ خیال آیا کہ اس طرح یہ لوگ سدھا انسانوں کو قتل کر چکے ہوں گے، لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ اس کے سردار ہی کو ختم کر دیا جائے، اور اس خیال کے ساتھ ہی اس نے سردار کا خاتمہ کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام چور ڈر کے مارے فرار ہو گئے، اور جس دولت مند کو قید کیا گیا تھا نئے چور نے اس کو رہا کر دیا، جس کے صلہ میں اس دولت مند نے اس کو اتنی دولت دے دی کہ یہ خود امیر قبیر بن گیا اور تمام عمر عبادت میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کوئی بزرگ آپ کے یہاں تشریف لائے تو آپ نے ازراہ مہمان نوازی اس دن 7 شمعیں روشن کی۔ یہ دیکھ کر ان بزرگ نے اعتراض کیا کہ یہ تکلفات تو تصوف کے منافی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان بزرگ نے اعتراض کیا کہ یہ تکلفات تو تصوف کے منافی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ تمام شمعیں صرف خدا کے واسطے روشن کی ہیں، اور اگر آپ غلط سمجھیں تو پھر ان میں سے جو شمع خدا کے لیے روشن نہ ہو اس کو بجھا دیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ تمام شمعوں کو بجھانے میں مشغول رہا،
لیکن ایک بھی نہ بجھ سکی۔ پھر صبح کو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں قدرت کے عجائبات کا نظارہ کرانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب ایک گرجا کے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک کافر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آپ کو دیکھتے ہی بہت تعظیم کے ساتھ دسترخوان بچھوایا اور کھانا چن کر عرض کیا، کیا یہ ہم دونوں کھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کے دوست خدا کے غنیم کے ساتھ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ ایمان لے آیا، اور اس کے ہمراہ مزید 69 افراد مسلمان ہو گئے۔ اور اسی شب آپ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے دیکھا کہ اے احمد، تو نے ہمارے لیے 7 شمع روشن کی، اور اس کے صلہ میں ہم نے تیرے ہی وسیلے سے 70 قلوب کو نور ایمانی سے منور کر دیا۔ ارشادات۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے انسانوں کو جانوروں کی مانند چارہ کھاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ انسانوں میں شامل نہیں تھے؟ فرمایا کہ شامل تو میں بھی تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ کھاتے ہوئے خوش ہو کر اچھل کود رہے تھے اور میں کھاتے ہوئے رو رہا تھا۔ فرمایا کہ فقر 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، اول سخاوت، دوم تواضع، سوم ادب۔ پھر فرمایا کہ شاکی لوگ صابر نہیں ہو سکتے، لیکن مضطرب لوگوں کا راز راہ صبر ہے۔ فرمایا معرفت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کو قلب سے محبوب رکھتے ہوئے زبان سے بھی یاد کرتا رہے اور خدا کے علاوہ ہر شے کو ترک کر دے۔ فرمایا کہ اہل اخلاق خدا کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ تمام اسباب و وسائل کو خیر آباد کہہ کر صدق دلی کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہے۔ فرمایا کہ جب قلب نور سے پر ہو جاتا ہے تو اس کا نور اعضاء سے بھی ظاہر ہونے لگتا ہے، اور اگر باطل سے لبریز ہوتا ہے تو اس کی تاریکی بھی اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ خواب غفلت سے خراب کوئی خواب نہیں، اور شہوت سے زیادہ قوی کوئی دوسری شے نہیں، بلکہ غفلت کے بغیر شہوت کا غلبہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ زندگی میں ایسی میانہ روی ہونی چاہیے کہ جو دین و دنیا دونوں سے مطابقت رکھتی ہو۔ فرمایا کہ خدا کے سوا ہر شے سے کنارہ کشی سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی نے آپ کے روبرو جب یہ آیت پڑھی کہ فقر الی اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت تو اس کے سامنے قرت کرو جو اس کا نا بن چکا ہو۔ پھر نصیحت فرمائی کہ نفس کو مار ڈالو تاکہ تمہیں حیات مل جائے۔ کرامت۔ وفات سے پہلے آپ 70,000 دینار کے مقروض تھے، اور یہ تمام قرضہ خیرات و صدقات کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ چنانچہ آخری وقت جب قرض خواہوں نے تقاضا کیا تو آپ نے دعا کی کہ اللہ، میں تو اسی وقت تیرے پاس حاضر ہو سکتا ہوں جب ان کے قرض سے سبق دوش ہو جاؤں، کیونکہ میری حیات تو ان کے پاس گروی ہے۔ ابھی یہ دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دروازے پر سے آواز آئی کہ تمام لوگ اپنا قرض لیں، اور جب سب لے چکے تو آپ کا انتقال ہو گیا۔